دوبارہ اس کی عبارت سن لیں، ترجمہ سن لیں۔ فصل فی النہی، فصل ہے نہیں کے بیان میں۔ والنہی نوعان، اور نہیں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نہیں افعال حسیہ سے اور ایک ہے نہیں افعال شرعیہ سے۔ نہیں افعال حسیہ سے کیا ہے کہ جس کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہ ہو، ٹھیک ہے، ہر آدمی ان افعال کو سمجھتا ہو، یعنی ورود شریعت سے پہلے ان کے جو معنی تھے ورود شریعت کے بعد بھی وہی معنی ہو، شریعت نے ان میں کوئی تبدیلی نہ کی ہو۔ اور ایک دوسری قسم ہے افعال شرعیہ، وہ افعال جن کا سمجھنا، جن کے مفہوم کو سمجھنا جی ہر آدمی ان کو نہ سمجھ سکتا ہو، بلکہ ان کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہو، ٹھیک ہے، یعنی ورود شریعت سے پہلے ان کے جو معنی تھے، ورود شریعت کے بعد ان کے معنی میں کیا آ گیا ہو، تغیر اور تبدل آ چکا ہو، تغیر اور تبدل آ چکا ہو، تو وہ ہیں افعال شرعیہ۔ والنہی نوعان، نہیں دو قسم پر ہے، نہی عن الافعال الحسیۃ، نہیں افعال حسیہ سے، کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، جیسے کہ نہیں ہے زنا سے، شراب پینے سے، جھوٹ اور ظلم، یہ سارے کیا ہیں، افعال حسیہ ہیں۔ افعال حسیہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بندہ کرنے پر قادر ہو۔ وَنَهْيٌ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، اور نہیں افعال شرعیہ سے، تصرفات شرعیہ یعنی افعال شرعیہ سے، كالنهي عن الصوم فی یوم النحر، جیسے کہ نہیں ہے یوم نحر میں روزے سے، والصلاة فی الاوقات المکروہۃ، اور اسی طرح نماز اوقات مکروہہ میں، وبیع الدرہم بالدرہمین، اور ایک درہم کی بے دو درہم کے بدلے۔ اب یہ دیکھیں، نماز فعل شرعی ہے، اس کے اندر نہیں آ گئی اوقات مکروہہ میں، اسی طرح نحر، ایام تشریق، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا، روزہ فعل شرعی ہے، اسے نہیں آ گئی، اسی طرح بیع فعل شرعی ہے، اس کے اندر جو ہے نہیں آ گئی۔ تو افعال شرعیہ میں اگر نہیں آ جائے تو فعل شرعی جو ہے نہیں کے بعد جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا، البتہ وصف کے اعتبار سے مشروع نہ ہوگا، ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا، یعنی وہ حرام لغیرہ ہی ہوگا، کیا ہوگا، حرام لغیرہ ہی ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک میں نے آپ کو بتایا کہ افعال شرعیہ میں بھی نہیں آ جائے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ افعال حسیہ میں اگر نہیں اور منع آ جائے تو وہ فعل حرام لعینہ ہی ہوگا، اسی طرح اگر افعال شرعیہ میں بھی نہیں آئے تو بھی وہ کیا ہوگا، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک حرام لعینہ ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک وہ کیا ہوگا، حرام لغیرہ ہی ہوگا۔ وحکم النوع الاول، اور پہلی نوع کا حکم، پہلی نوع کیا تھی، افعال حسیہ میں اگر نہیں آ جائے، ان یکون المنہی عنہ، کہ منہی عنہ جو ہے هو عین ما ورد علیہ النہی، پہلی نوع کا حکم کیا ہے کہ منہی عنہ بعینہ، وہی چیز ہوگا جس پر، منہی عنہ بعینہ وہی چیز ہوگی جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، منہی عنہ هو عین ما، اس چیز کا عین ہوگی، بعینی وہ چیز ہوگی، ورد علیہ النہی جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، فیکون عینہ قبیحا، تو اس منہی عنہ کا عین ہی کبیح ہوگا، یعنی وہ حرام لغیرہ ہوا، کبیح لعینہ ہی ہوگا، کیا ہوگا، کبیح لعینہ ہی ہوگا، تو منہی عنہ کبیح لعینہ ہی ہوگا، فلا یکون مشروعا اصلا، تو وہ بالکل ہی مشروع نہ ہوگا، سرے سے مشروع ہی نہیں ہوگا۔ وحکم النوع الثانی، اور دوسری نوع کا حکم یعنی افعال شرعیہ میں نہیں آ جائے، ان یکون المنہی عنہ، تو منہی عنہ جو ہے وہ غیر ما اضیف الیہ النہی، تو منہی عنہ اس چیز کا غیر ہوگا جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے، منہی عنہ کیا ہے، وہ اس چیز کا غیر ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے، تو روزے کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے، لیکن روزہ منہی عنہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اعراض عن ضیافت اللہ ہے، کیا ہے، اعراض عن ضیافت اللہ ہے۔ تو کہا دوسری نوع کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ
اس چیز کا غیر ہوگا اضیف الیہ النہی جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی، فیکون ہوا حسنا تو وہ حسن بنفسی ہی ہوگا، فیکون ہوا حسنا بنفسی ہی تو وہ حسن بنفسی ہوگا۔ منہی عنہ کیا ہوگا؟ روزہ فعل شرعی ہے، فعل شرعی میں نہیں آ گئی، یوم نہر سے نہیں آ گئی، تو یہ حسن بنفسی ہی ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے یہ جائز نہ ہوگا، تو وہ حسن بنفسی ہوگا۔ قبیحا لغیری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ قبیح لغیری ہوگا، قبیح لعینی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قبیح لغیری ہی ہے۔ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ، تو مباشر کرنے والا یعنی اگر فعل شرعی میں نہیں آ گئی، جیسے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے نہیں آ گئی، اسی طرح 1 درہم کی بے 2 درہم کے بدلے مطلب سود کے ساتھ بے کرنا، اسے بھی نہیں آ گئی، بے جو ہے وہ فعل شرعی ہے۔ اسی طرح یوم نہر میں روزے رکھنے سے نہیں وارد ہو گئی، تو اب یہ روزہ بھی کیا ہے؟ فعل شرعی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ان کو کرنے والا، مباشر کرنے والا، مرتکبا للحرام لغیرہ، وہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، لا لنفسہ نہ کہ وہ حرام لنفسہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام لنفسہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اسی اصول پر ہمارے فقہا رحمہم اللہ نے فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب نے کہا، ہمارے اصحاب فرماتے ہیں، النہی عن التصرفات الشرعیۃ یقتضی تقریرھا، کہ تصرفات شرعیہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے، یقتضی تقریرھا وہ تقاضا کرتی ہے ان کے اثبات کا، ان کے اثبات کا، ان کے تصرف کے اثبات کا۔ وَيُرَادُ بِذَلِكَ، تو ان کے قول سے یہ مراد لی جائے گی، ان تصرف بعد النہی یبقى مشروعا كما كان، کہ تصرف نہیں کے بعد، افعال شرعیہ میں تصرف نہیں کے بعد، یبقى مشروعا وہ مشروع ہو کر باقی رہے گا، کما کانا جیسے پہلے تھا، جیسے پہلے تھا نہیں کے بعد بھی وہ مشروع ہوگا، البتہ اس میں جو قب آیا ہے وہ غیر کی وجہ سے آیا ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا، اس لیے کہ اگر وہ باقی فعل شرعی مشروع ہو کر باقی نہ رہے، لم یبقى باقی نہ رہے، مشروعاً مشروع ہو کر، کان العبد عاجزا تو بندہ جو کیا ہوگا؟ عاجز ہوگا، ان تحصیل المشروع مشروع کو حاصل کرنے سے۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا، اس لیے کہ اگر فعل شرعی مشروع نہیں کے بعد باقی نہ رہے مشروع ہو کر، کان العبد عاجزا تو بندہ کیا ہوگا؟ اس سے عاجز ہوگا، ان تحصیل المشروع مشروع کو حاصل کرنے سے۔ وَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ، اور اس وقت یہ نہیں للعاجز ہوگی، اگر بندہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی اسے کیا کیا جائے؟ منع کیا جائے، نہیں کی جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ کیا ہوگا؟ نہیں للعاجز ہوگی۔ وَذَلِكَ مِنَ الشَّارِعِ، اور نہیں عاجز کو نہیں کرنا، من الشارع شارع کی طرف سے، محال یہ کیا ہے؟ محال ہے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ، وَبِهِ فَارَقَ اور اس سے جدا ہو گئے، افعال حسیہ سے جدا ہو گئے، کون؟ افعال شرعیہ، نہیں افعال شرعیہ وہ اس سے کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی، یا یوں کر لیں کہ وَبِهِ فَارَقَ اور اس سے جدا ہو گیا کون؟ فعل شرعی۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ افعال حسیہ سے جو ہے وہ فعل شرعی کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيحًا، اس لیے کہ اگر افعال حسیہ کا عین ہی کبھی ہو، لا يؤدي ذلك الى نهي العاجز، تو یہ اس کا لعینہ کبھی ہونا یہ لے جانے والا نہیں ہے، الى نهي العاجز، نہیں عاجز کی طرف، نہیں عاجز کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ افعال حسیہ میں تو بندہ اس کے حصن کرنے پر قادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بندے کو
اختیار ہوتا ہے پھر بندہ اپنے اختیار سے چھوڑتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيحًا، اس لیے کہ اگر اس کا عین یعنی افعال حسیہ کا عین، فعل حسی کا عین ہی کبھی ہو، لا يؤدي ذلك الى نهي العاجز، تو یہ نہیں عاجز کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، تو اس فعل حسی سے نہیں، اس فعل حسی سے نہیں جس کا عین ہی کیا ہے؟ کبھی ہے، تو یہ لے جانے والا نہیں ہے، نہیں عاجز کی طرف۔ لِأَنَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ، اس لیے کہ اس وصف کے ساتھ، یعنی کبھی لعینہ کا جو وصف ہے اس کے ساتھ، لا یعجز العبد عن الفعل الحسی، تو بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوگا، لا یعجز العبد، بندہ عاجز نہیں ہوگا، عن الفعل الحسی، فعل حسی سے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا، اور اسی اصول پر متفرع ہوگا حکم البیع الفاسد والاجارۃ الفاسدۃ والنذر بصوم یوم النحر وجمیع صورت التصرفات الشرعیۃ مع ورود النہی عنہا، اور اس پر حکم متفرع ہوگا بیع فاسد کا حکم، اجارہ فاسد کا حکم، اجارہ فاسدہ کا حکم، اور یوم نحر کے روزے رکھنے کا حکم۔ نظر تو فعل شرعی ہے، نظر جائز ہوگی اس دن، یہاں سے نظر سے مراد روزہ رکھنا ہے۔ بھائی اس دن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن میں روزہ رکھوں گا، اب نظر تو فعل شرعی ہے تو نظر ماننے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہوگا؟ حرام لغیری ہوگا، باقی نظر ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے، نظر مان لے روزہ کسی اور دن رکھ لے، نظر اس کی صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اس دن روزہ نہ رکھے، باقی نظر تو ٹھیک ہے، تو یہاں نظر سے مراد روزہ ہے۔ والنذر بصوم یوم النحر، اور یوم نحر کے دن روزے کی نظر ماننا بمانا روزہ رکھنا مراد ہے۔ وجمیع صورت التصرفات الشرعیۃ، اور تصرفات شرعیہ کی تمام صورتوں میں، مع ورود النہی عنہا، باوجود اس کے کہ ان کے اندر کیا آئی ہے؟ نہیں وارد آئی ہے، کیا آئی ہے؟ نہیں وارد ہوئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بیع جو ہے فعل شرعی ہے نا، بیع کیا ہے؟ فعل شرعی ہے۔ اب اگر بیع کے اندر ایسی شرط لگا لینا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں غلام آپ کو بیچتا ہوں 50,000 میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 1 ماہ جو ہے میری خدمت کرتا رہے گا، 1 ماہ کے بعد تیرے حوالے کروں۔ بھائی پیسے لیے ہیں، ایجاب و قبول ہوا، پیسے لو، غلام حوالے کرو۔ اب یہ شرط لگانا کہ آپ کو بیچتا ہوں لیکن وہ 1 مہینہ میری، یہ شرط جو ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ اب اس کے اندر وہ جو ہے بیع تو ہو جائے گی، بائع جو ہے ثمن کا مالک ہو جائے گا اور مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا، لیکن ایسی بیع کو فسخ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اب بائع جو ہے ثمن واپس کرے گا اور مشتری مبیع کو واپس کرے گا، بیع فسخ کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے بیع فاسد کے اندر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، بیع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اجارہ فاسدہ، تو اس میں نہیں آئی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ فعل اجارہ، یہ فعل شرعی ہے اور اس میں نہیں آئی ہے۔ تو فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گا، ٹھیک ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، ذات کے اعتبار سے جائز، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ تو اب اس کا ارتکاب، یعنی اس کا کرنے والا حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اس کا کرنے والا حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حسن بنفسہ کا مرتکب ہوگا۔ لہذا اب اگر 2 شخص اجارہ فاسدہ کرتے ہیں تو اجارہ منعقد ہو جائے گا، اجارہ کیا ہے؟ منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اجارہ فاسدہ سے نہیں، اس کی ذات کی وجہ سے وارد نہیں ہوئی، بلکہ غیر یعنی شرط فاسد کی وجہ سے وارد ہوئی ہے، شرط
مثلا مکان کرائے پر دیتے وقت یہ شرط لگانا کہ مجھے 5,000 قرض دو، 10,000 قرض دو، مکان میں آپ کو کرائے پر دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے، اب یہ 5-10 ہزار کی تو بات نہیں، اب تو آج کل تو جو وہ کہے کہ مجھے جو ہے نا 10 لاکھ روپے قرضہ دو تو پھر میں آپ کو مکان کرائے پر دیتا ہوں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ شرط اجارہ فاسدہ، یہ کیا ہے؟ اجارہ فاسدہ ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے اب اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں جو ہے ذات کی وجہ سے وارد نہیں ہوئی بلکہ غیر کی وجہ سے، یعنی شرط فاسد کی وجہ سے وارد ہوئی ہے، لہذا اصل اجارہ مشروع رہے گا۔ اب اگر مجیر نے اجرت پر قبضہ کر لیا اور کرایہ دار نے کرائے والی چیز سے نفع اٹھا لیا تو یہ اس کے مالک ہو جائیں گے، کیونکہ عقد اجارہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع تھا، ٹھیک ہے، اور عقد مشروع جو ہے مفید ملک ہوتا ہے، ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن شرط فاسد کی بنا پر اجارے میں ایک قب پیدا ہو گیا، ایک قسم کا قب پیدا ہو گیا اور یہ حرام لغیرہ ہی بن گیا، لہذا اس کو توڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے بیع فاسد کے اندر بیع کو فسخ کرنا ضروری، اسی طرح اجارہ فاسدہ میں اجارہ فاسدہ کو فسخ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو اب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس اصول پر، یعنی افعال شریعہ میں نہیں آ جائے تو اس اصول پر نکالا متفرع ہوتا ہے بیع فاسد کا حکم، اجارہ فاسدہ کا حکم، اور یوم نحر کے روزے کی منت کا حکم، اور تمام افعال شرعیہ میں ان کا حکم نکلے گا، تصرفات شرعیہ کی تمام صورتوں کا حکم، مع ورود النہی عنہا، جن سے نہیں وارد ہوئی ہے، جن افعال شریعہ سے نہیں وارد ہوئی ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا البیع الفاسد یفید الملک، کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، عند القبض، قبضے کے وقت، باعتبار انہ بیع، اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہے؟ بیع ہے، بیع فعل شرعی ہے، اور اس کے اندر قب آیا شرط فاسدہ کی وجہ سے، اس کے اندر قب آیا کس وجہ سے؟ شرط فاسدہ کی وجہ سے، لہذا اب یہ حرام لغیرہ ہی بن گیا اور اس کو فسخ کرنا واجب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے عند القبض، قبضے کے وقت، باعتبار، اس اعتبار کے ساتھ کہ انہ بیع، کہ وہ بیع ہے، ویجب نقضہ، اور اس کا توڑنا، اس بیع کو فسخ کرنا، توڑنا واجب ہے، باعتبار کونہ حراما لغیرہ، حرام لغیرہ ہونے کے اعتبار سے، اس کے حرام لغیرہ ہونے کے اعتبار کی وجہ سے اس کو جو ہے توڑنا، اس کو فسخ کرنا واجب ہے۔ اب حرام لغیرہ کیا ہے؟ وہ شرط فاسد ہے، وہ کیا ہے؟ شرط بیع نہیں ہے حرام، ہاں وہ شرط فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا تھا نا کہ افعال شریعہ میں اگر نہیں آ جائے تو اس کا جو ہے کیا ہوگا؟ غیر ہوگا، منہی عنہ کا، منہی عنہ کا غیر ہوگا، جس پر کیا یہ نہیں وارد ہوئی ہے، یہ آپ کو بتایا نہیں تھا کہ اگر دوسری قسم کا حکم بتایا کہ اگر منہی عنہ میں، جس میں نہیں، غیر ما اضیف، افعال شریعہ میں اگر نہیں آ جائے تو منہی عنہ اس چیز کا غیر ہوگا جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے، تو فعل شرعی حسن بنفسی ہی ہوگا اور قبیح لغیرہ ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوحَةِ الْأَبِ وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ لیا۔ اچھا جی، اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ فعل شرعی میں اگر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوگا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یعنی وہ حسن بنفسی ہی ہوگا اور قبیح لغیرہ ہی ہوگا، یہ بات آپ نے کہی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں نکاح المشرکات، نکاح جو ہے فعل شرعی ہے، نکاح کیا ہے؟ فعل شرعی ہے، اب اس میں نہیں آئی ہے، مشرکات سے نکاح کرنے سے نہیں آئی ہے،
वला तनकिहुल मुशरिकात। इसी तरह जो है बाप की मनकूहा से निकाह करने से नहीं आई है कि वला तनकिहु मा नकाहा आबाउकुम। इसी तरह गैर की मुअतद्दा यानी जो इद्दत में हो, जिसे तलाक हुई या शौहर मर गया, उनसे निकाह से नहीं आई है। इसी तरह जो है महारिम औरतें, वो जिनसे हमेशा हमेशा के लिए निकाह हराम होता है, जैसे माँ, बहन, बेटी वगैरह, इनसे निकाह से क्या आई है? नहीं आई है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम वगैरह। और इसी तरह बग़ैर गवाहों के निकाह इससे भी नहीं वारिद हुई है, जैसे हदीस में ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन। तो अब इन सूरतों के अंदर आप कहते हैं निकाह फ़ेल शरई है। इन तमाम सूरतों में निकाह क्या है? फ़ेल शरई है। और फ़ेल शरई में नहीं आए तो ज़ात के एतबार से जायज़ और वस्फ़ के एतबार से जायज़ नहीं होता। लेकिन आप इन तमाम सूरतों में कहते हैं कि ये जो है ज़ात के एतबार से ही जायज़ नहीं है। आप इसको कहते हैं कि ये हराम रियाई नहीं है। क्या है? आपने अपने ज़ाब्ते को क्या कर दिया भाई? तोड़ दिया ना। आप कहते हैं कि ये मशरू चीज़ है, तो इसके अंदर भी अगर कोई निकाह कर ले तो उसने किस चीज़ का अक़्द किया? मशरू चीज़ का अक़्द किया है ना। तो जब मशरू चीज़ का अक़्द किया जाए तो मुनाक़द हो जाता है। लेकिन फिर हराम लिगैरिही की बिना पर उसके तोड़ने का हुक्म देना चाहिए। लेकिन आप ये कहते हैं कि इन तमाम सूरतों में निकाह सिरे से मुनाक़िद ही नहीं होता जी। तो गोया कि निकाह फ़ेल शरई होने के बावजूद ना ज़ातन मशरू है और ना वस्फ़न मशरू है, तो आपका उसूल तो टूट गया। आपने कहा कि वो ज़ात के एतबार से जायज़ होता है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ज़ात के एतबार से ही जायज़ नहीं है, सिरे से जायज़ ही नहीं है। तो आपका जो बयान करदा उसूल है वो क्या हो गया? टूट गया। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि हमने कहा कि अफ़आल शरिया के अंदर जब नहीं आ जाए तो फिर फ़ेल शरई के अंदर नहीं आए, फ़ेल शरई के अंदर अगर नहीं आ जाए तो वो ज़ात के एतबार से जायज़ होगा और वस्फ़ के एतबार से गैर मशरू होगा, इल्ला ये कि उसके खिलाफ कोई दलील कायम हो जाए। और यहाँ पर आप देखें कि एक है निकाह का मुक्तज़ा और एक है नहीं का मुक्तज़ा। निकाह के मुक्तज़ा और नहीं के मुक्तज़ा में मुनाफ़ात है। निकाह के मुक्तज़ा और नहीं के मुक्तज़ा के दरमियान क्या है? मुनाफ़ात है। यहाँ पर तो मनही अनु को मशरू रखना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो ये उस वक्त होगा जब फ़ेल शरई, ठीक है, फ़ेल शरई के अंदर अगर नहीं आ जाए तो ज़ात के एतबार से जायज़ होगा और वस्फ़ के एतबार से जायज़ नहीं होगा। ये उस वक्त है जब नहीं के मुक्तज़ा और फ़ेल शरई के मुक्तज़ा में मुनाफ़ात न हो। यहाँ पर तो आप देखें कि जो है निकाह के मुक्तज़ा और नहीं के मुक्तज़ा में क्या है? मुनाफ़ात है। इन दोनों के दरमियान क्या है? मुनाफ़ात है। दोनों को जमा करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि निकाह का मुक्तज़ा क्या है? तसर्रुफ़ का हलाल होना। निकाह का क्या चाहता है? ठीक है, तसर्रुफ़ का हलाल होना। और नहीं का मुक्तज़ा क्या है? तसर्रुफ़ का हराम होना। तो अब ये दोनों को जमा करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस नहीं को नफ़ी पर मामूल किया जाएगा। वहाज़ा बिखिलाफ़ निकाहिल मुशरिकात, और अफ़आल शरिया का मशरू रहने की जो बात है नहीं के बाद, कि अफ़आल शरिया में नहीं आ जाए तो नहीं के बाद भी मशरू रहते हैं। वहाज़ा बिखिलाफ़ निकाहिल मुशरिकात, ये खिलाफ है मुशरिकात के साथ निकाह करने से, व मनकुहा तिलाब, और बाप की मनकुहा से के साथ निकाह करने से, व मुअतद्दतिल गैर, और गैर की मुअतद्दा से निकाह करने से, व मनकुहतिही, और गैर की मनकुहा औरत के साथ निकाह करने, व निकाहिल महारिम, और महरम औरतों से निकाह करने से, व निकाह बिगैर शुहूदिन, और बगैर गवाहों के निकाह करने के ये खिलाफ है। इसके अंदर ये क्या होगा? सिरे से जायज़ ही नहीं होगा।
بلکہ یہ کیا ہوگا؟ حرام لیائی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں، تو یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے مشرکہ سے نکاح کرنے کے، اسی طرح باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اسی طرح غیر کی معتدہ اور غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنے کے ساتھ، اسی طرح محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے، اور اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح کرنے کے یہ خلاف ہے۔ اب کیوں خلاف ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لأن موجب النکاح، اس لیے کہ نکاح کا مقتضی، موجب یعنی مقتضی، لأن موجب النکاح، اس لیے کہ نکاح کا مقتضی حل التصرف، وہ تصرف کا حلال ہونا ہے، تصرف کا حلال ہونا ہے، وموجب النہی، اور نہیں کا مقتضی، اور نہیں کا مقتضی کیا ہے؟ حرمت التصرف، تصرف کا حرام ہونا ہے۔ اب ایک چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو، جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو فاستحال الجمع بینہما، تو حلت اور حرمت کو جمع کرنا یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ فاستحال جمع، جمع کرنا محال ہے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی حلال اور حرام کو جمع کرنا یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ فیحمل النہی علی النفی، تو معمول کیا جائے گا نہیں کو نفی پر۔ فاما موجب البیع، اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ پھر بیع کے اندر آپ یوں کہتے ہیں، بیع بھی فعل شرعی ہے نا جی، اس کے اندر نہیں آئی، تو آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نہیں آ گئی تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوگا لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ تو بیع فاسدہ کے اندر وہاں پر آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ جو ہے نا مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے؟ فاما موجب البیع، اور باقی بیع کا مقتضی ثبوت الملکی، وہ ملکیت کا ثبوت ہے، وموجب النہی، اور نہیں کا مقتضی حرمت التصرف، تصرف کا حرام ہونا ہے۔ اور ایک ہے ملکیت کا ثبوت، ایک ہے تصرف کا حرام ہونا، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ایک شخص مسلمان ہے، اس کے پاس انگور کا شیرہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑے پڑے شراب بن گیا۔ اب یہ شراب اس کی ملکیت ہے لیکن اس میں تصرف کرنا حرام ہے، ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ انگور کا رس، شیرہ وغیرہ پڑا، پڑے پڑے شراب بن گیا، اب یہ مسلمان کی ملکیت ہے لیکن اس میں تصرف کرنا حرام ہے، تو ملکیت ثابت ہے لیکن تصرف حرام ہے، دونوں جمع ہو گئے، دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیع کا مقتضی ثبوت ملک ہے اور نہیں کا مقتضی حرمت تصرف ہے، تصرف کا حرام ہونا ہے۔ وقد امکن الجمع بینہما، اور تحقیق ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، یعنی ثبوت ملک اور حرمت تصرف کو جمع کرنا ممکن ہے، بأن یثبت الملک ویحرم التصرف، بئی طور کہ ملکیت ثابت ہو اور تصرف حرام ہو۔ الیس، کیا ایسا نہیں ہے کہ انہ لو تخمر العصیر فی ملک المسلم، اس لیے کہ اگر تخمر شراب بن جائے، العصیر رس، شیرہ، وہ کیا بن جائے؟ شراب بن جائے، فی ملک المسلم، مسلمان کے ملک میں، یبقى ملکہ فیہا، تو اس کی ملکیت اس میں باقی رہتی ہے، ویحرم التصرف، اور تصرف کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، کہ اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، تصرف حرام ہے لیکن مسلمان کی ملکیت میں وہ باقی رہتا ہے۔